شگے بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی، بنا ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بدحالی۔ میرے غوث الورا کی شان کیا شان ہے عالی، سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی۔ شہنشاہ ہو سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی۔ وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم گنہگاروں کو اولیاء کے سردار محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لازانی، معشوق ربانی، غوث سمدانی، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے ہم اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا۔ عزیزان محترم، کل جیسا کہ میں نے مختصر انداز میں حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی زندگی مبارکہ سے متعلق چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرمائے کہ ہر ولی کسی نہ کسی پیغمبر کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ تو کیسے آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر وہ عکس، وہ تجلیات ظاہر ہو رہے تھے، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی۔ یوں تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم کہاں تک بیان کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی ناپاک زبانوں سے وہ پاک نام، آپ کا تذکرہ، آپ کا رتبہ صحیح طور پر ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایسی اعلیٰ ہستی ہے جن کا نام لینے کے لیے
جنات بھی کانپا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کسی کے آنکھ پر خبیث سوار ہو گیا، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس کے سامنے لیں گے تو وہ گھبراتا ہے، کانپتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ ان کی جلالت کا یہ عالم ہے، جنات بھی کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، اور یہ جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی عظمت و تعظیم ہمارے دلوں میں بسے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی مولا کو راضی کریں۔ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا خاص مشن ان کے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا، وہ اس مشن پر ساری دنیا کے اندر پیغام کو عام کرتے رہے، اس پر محنت کرتے رہے۔ الحمدللہ وہ مشن آج تک جاری ہے، صبح قیامت تک وہ مشن جاری رہے گا۔ تو اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں سے انسان کے دل کو کیسے پاک کیا جائے، اس کے روح کو کیسا چمکایا جائے، اس کے نفس کو کس طرح سے پاکیزہ بنایا جائے، اللہ والے خاص طور پر اس پر زیادہ محنت کرتے تھے۔ اب پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو سب میں نرالا ہے، ایسا نرالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہم گنہگاروں کو بے مثل و بے مثال مصطفیٰ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اسی طرح سے ولیوں میں بے مثل و بے مثال غوث پاک اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اب آپ کہیں گے یہ بہت غلو کر رہے ہیں، ہم غلو نہیں کر رہے، جو کتابوں میں ہے جو آپ بیان فرمائے وہی تو ہم بیان فرما رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم اس کے اندر غلو کر دے، بڑا چڑھا کر ہم کہہ دیں، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں بیان کریں۔ خود پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ کا ایک قصیدہ ہے جس قصیدے کو قصید غوثیہ کہا جاتا ہے، قصید قمریہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے ایک ایک کر کے اللہ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، جو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایک ایک کر کے آپ نے وہ تمام چیزوں کو بیان فرمائے، اور بہت ساری ہے لیکن ان میں چند چیزیں تمام عوام الناس کے سامنے ظاہر فرما دیے۔ اور یاد رکھیں اللہ والوں کا ان کے اندر کے کمالات کو ظاہر کرنا یہ معاذ اللہ کوئی فخریہ طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے یہ دیا فخر کے طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو بھی ان کے اندر کے کمالات کو بیان فرماتے ہیں تو وہ اس لیے بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے عبد القادر آپ کو ہم نے جو کمالات عطا فرمائے وہ لوگوں کو بیان کرے تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو جو جو کمالات عطا فرمائے آپ اس کو بیان فرمائیں تاکہ امتیوں کو پتہ چلے کہ نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام اسی لیے ایک ایک کر کے تمام خوبیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے اللہ نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے وہ کمالات کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو قصید غوثیہ کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جو کمالات عطا فرمائے، ہم اور آپ اپنی ناپاک زبانوں سے کیا بیان کریں، خود پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا آپ خود بیان فرما رہے ہیں۔
انشاءاللہ اس کے چند مصرے آپ کے سامنے تبرکاً ہم پڑھ کر سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا مقام و مرتبے سے مالا مال فرمایا، آپ کس طرح سے اسے بیان فرما رہے ہیں۔ شروع میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں سقانی الحب کعصات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ آپ سب سے پہلے شعر میں آپ بیان فرما رہے ہیں محبت نے مجھے جام وصال پلایا تو میں نے اپنی شراب سے میرے پاس آنے کے لیے کہا۔ یہ شراب کون سی ہے، یہ محبت کون سی ہے، اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھ دیتا ہوں جس کو ہم آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں کیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ روایت فرماتے ہیں، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں۔ مصطفیٰ روایت فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، میں یہ چاہا کہ ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ نے اپنی معرفت کو پہچان کرانے کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ مخلوق اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو خالق کہے، اللہ کو مالک کہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکائے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے، اس کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی خاص معرفت کے لیے بھی چند بندوں کو اللہ نے چن لیا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چند بندوں کو خاص کر لیا جس کو وہ چاہا، جس کو رب کائنات چاہا بندوں میں سے، ان بندوں میں سے کیا کیا، کچھ خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اور چن کر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم کیا، انہیں خاص معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ولیوں میں آپ کو چن لیا، سارے ولیوں کو بھی اللہ نے چن لیا، لیکن ان میں سے آپ کو اور خاص، اخص الخاص جن کو کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں خاص، ایک ہوتے ہیں خاص میں پھر خاص، جس کو عربی کے اندر اخص الخاص کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خاص میں سے پھر خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ اب اللہ نے جب چن لیا تو ظاہر سی بات ہے اپنی معرفت کے جام ان کو پلانا ہے، اپنی معرفت انہیں کروانا ہے، اور انہیں یہ پتا چلے کہ میری خالقیت، میری مالکیت، میری رزاقیت اور میں اتنا اعلیٰ و عرفہ ہوں، انہیں معلوم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی محبت کے جو جام ہے، جو شراب کے پیالے ہیں، اللہ نے وہ مجھے پلا دیا، اور جب میں اس کی محبت کے پیالوں کو پیا تو میری کیفیت کیا ہونے لگی، آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میں تمام، یعنی اپنی شراب سے میں کہنے لگا، یعنی ان پیالوں سے، وہ محبت کے جام سے میں کہنے لگا کہ پاس آنے کے لیے میں نے کہا کہ اور آؤ تاکہ میں اور پیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیا ہے میں اور حاصل کرتے چلے جاؤں۔ یہاں پر شراب سے مراد دنیا کی شراب نہیں ہے، جس کا چھینا، جس کو پینا، جس کا ایک خطرہ بھی پینا جو حرام ہے، یہ شراب کون سی شراب ہے، شرابن طہورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ایک پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا جس کو شرابن طہورا کہا۔
دنیا میں نہیں پیئیں گے تو وہاں پر پاکیزہ شراب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہاں پر یہ گندی سڑی ہوئی شراب اگر پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر جانے کے بعد عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اتنی خطرناک سزا اس کے لیے ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جہنمیوں کے جسم سے نکلتا ہوا خون اور پیپ اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک شراب پینے والوں کے لیے سزا ہے. تو یہ شراب کون سی شراب ہے؟ شراب طہورہ ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کی شراب ہے، اللہ کی محبت کی شراب ہے. آپ بیان فرما رہے کہ میں جس کو پیتا گیا تو میں اور مجھے طلب بڑھنے لگی اور میں ان پیالوں سے کہنے لگا کہ اور مجھے اور، تاکہ میں اور پی کر میں سیراب ہوتے چلے جاؤں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی لذتیں اور اس کی شراب کی کیفیت ہوتی ہے. وہ اگر ذری سی بھی اگر ہم کو چڑھ جائے، وہ نشہ اگر ہم کو چڑھ جائے، خدا کی قسم بے نمازی ہم نہیں ہوتے، خدا کی قسم شریعت کی مخالفت کبھی ہم نہیں کرتے. کیوں؟ وہ لذت جب ہم کو آ جائے گی، نماز ہم عادتاً نہیں پڑھیں گے. عادت ہو گئی نماز پڑھ رہے، ایسا نہیں ہوگا. جب ہم نماز پڑھیں گے یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوں، وہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، میں مولا کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں جس کو چاہ رہا ہوں، جس کے گن گا رہا ہوں، وہ پروردگار مجھے ہر سانس میں جو نئی زندگی بخش رہا ہے اس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. وہ محبتیں، وہ لذتیں پیدا اگر ہو جائے تو عبادتوں میں بھی مزہ آ جاتا ہے. وہ کیا ہے ہم اس روٹ سے گزرے ہی نہیں. وہ لذتیں کیا ہے کبھی ہم معلومات کرنے، حاصل کرنے، اس کو پانے کی کوشش ہی نہیں کیے. لیکن پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کو ایسے محبتوں کے جام پلانے والے ہیں، معرفت الہی کے جام پلانے والے ہیں. ارے جس کو میں پیتا رہا تم بھی اس کو پیو، رب کی قربت کے مزے کیا ہے تم کو معلوم ہوں گے. رب کے جلوے، جو اس کی قدرت کے کرشمے جو اطراف و اکناف ساری دنیا میں جب تم دیکھ رہے ہیں، اس کی محبت کے پیالوں کو اگر تم پیو گے تو اس کے بعد جب تم دیکھو گے تم کو بھی لذتیں آنے لگے گی، تم کو بھی مزہ آنے لگے گا. تو وہ پیالے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبتوں کے پیالے کس نے پلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلایا. تو آپ نے شعر کے اندر اس طرح سے اللہ نے جو آپ کو محبتوں کے جام عطا فرمائے ہیں، آپ ان چیزوں کو ظاہر فرما رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جب جام پلا رہا ہے تو کیسی کیسے کمالات آپ کے اندر آ گئے ہوں گے، اس کو بھی آپ آگے چل کے بیان فرما رہے ہیں. صرف میں مختصراً چند آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بات کو رکھ رہا ہوں، ورنہ ایک ایک شعر کی اگر اہل اللہ سے اگر ہم تشریح سنتے چلے جائیں، ایک ایک شعر پر ایک ایک توجہات، ایک ایک پردے، ایک ایک وہ نظاروں کو دکھاتے ہوئے جب وہ سنائیں گے تو وہ لطف و مزہ الگ ہی ہوتا ہے. لیکن وہ پانے کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اہلیت ہونا، ہمارے اندر بھی وہ قابلیت ہونا، جب جا کے ہم کو پتا چلے گا، ورنہ ہم کو کیا پتا چلے گا. مثال کے طور پر ایک نرسری پڑھنے والے کو انٹرمیڈیٹ کی کتابیں سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم کو شریعت کیا ہے مکمل نہیں معلوم. وہ تمام چیزیں ہم کو پانے کے لیے وہ روٹ پر اگر ہم گزریں گے تو وہ مزے کیا ہے، وہ لذتیں کیا ہے ہم کو معلوم ہوتی ہیں. توحید پرستی اسے کہتے ہیں عزیزان محترم. خالی نعرے لگانا، اہل سنت والجماعت کے خلاف یہ کہہ دینا کہ توحید ہمارے اندر ہے. توحید تم کیا جانے، اہل اللہ کے پاس آؤ، توحید کے جام کیا ہے وہ پلاتے ہیں. اہل اللہ کے پاس جائیں گے، اصل توحید کیا ہے وہ بتاتے ہیں.
جب جا کر اصل توحید کیا ہے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو الغرض معزز سامعین اکرام، اور آپ آگے اپنے مقام و مرتبے کو جو بیان فرما رہے ہیں اس کو بھی میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ پھر ہم کو مل صاحب سے بھی تفصیلی خطاب کو سننا ہے۔ آگے شعر میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، سعد و مشد لنحوی فی کوسی فہمت لسکرتی بین الموالی۔ آپ جب پی لیے وہ جام کو پینے کے بعد اب کہہ رہے ہیں وہ دوڑی اور شراب کے پیالوں میں میرے پاس آئی تو میں نے اپنے نشے کی وجہ سے دوستوں کے درمیان بے خود ہو گیا۔ یعنی آپ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دوڑتی ہوئی جب میں نے کیا کہا کہ وہ شراب کو آنے کے لیے کہا تو میرا حکم پا کر کیا کرنے لگی، وہ آگے بڑھنے لگی اور آنے لگی، اللہ اور مجھے پلانے لگا، اور جب میں اسے پیتا گیا تو میں تمام دوستوں کے درمیان میں بے خود ہو گیا، یعنی میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ اللہ نے وہ جام وہ لذتیں مجھے عطا کرتا رہا، میں اپنے آپ سے بے خود ہونے لگا، وہ کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ پینے کے بعد کیسی کیفیت ہو رہی ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور اصل وہ کیفیت کیا ہے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں، اس کا کما حقہ جو اصل اس علم کے حقیقی وارث ہے ان سے جب سنیں گے تو ہم کو پوری لذتیں ملے گی۔ ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا، تو اصل جو جام ہے، اصل جو لذتیں ہیں وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی درجے کے ولی نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں ولی ہے، ولی ہر کوئی مانتے ہیں۔ آپ جتنے فرقوں کو دیکھ لیں پیران پیر کا نام آتا ہے تو ادب سے لیتے ہیں۔ پیران پیر اپنی زبان سے نہیں کہتے، غوث اعظم اپنی زبان سے نہیں کہتے، غوث الثقلین اپنی زبان سے نہیں کہتے، صرف کیا کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف نام لے کر ذکر کر دیتے۔ کیوں؟ غوث اعظم بولنا بھی ان کو اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں جب ولایت کی بات آتی ہے، ایک بڑے ولی ہے جیسے اور بھی اولیاء ہے، اس طرح سے کہہ دیتے یہ بھی ایک بڑے ولی ہے، کہہ دیتے ہیں بڑے ولی نہیں بلکہ تمام اولیاء کے سردار ہیں آپ۔ یہ خود پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے کے اندر آگے بیان فرما رہے ہیں۔ آگے کا شعر سنیے گا، آپ بیان فرما رہے ہیں، جب یہ شرابت طہورا اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے وہ جام میں پیتا گیا، جب مجھے اللہ نے پلاتا گیا میری یہ کیفیت ہو گئی، میں بے خود ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ بیان فرما رہے ہیں جب میرے اندر یہ حالت ہو گئی تو آپ اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں، فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي۔ آپ بیان فرما رہے ہیں پس میں نے تمام اقطاب سے کہا کہ آؤ تم میرے حال میں داخل ہو جاؤ، تم تو میرے خاص لوگ ہو۔ اب جب یہ کیفیت آ گئی تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرمائے، تمام اقطاب سے، اولیاء کے اندر رتبے ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، اقطاب ہوتے ہیں، قطب الاقطاب ہوتے ہیں، یہ اولیاء کے مراتب ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں۔ تو بڑے درجے کے اولیاء سے میں کہہ رہا ہوں، ابدال یہاں ذکر نہیں کیا، اقطاب کا ذکر ہے، میں چھوٹے درجوں کے ولیوں سے نہیں، ولیوں میں جو بڑے درجے کے ولی ہیں میں ان سے کہا، کیا کہا کہ آؤ داخل ہو جاؤ میرے زمرے کے اندر، تم بھی وہ لطف لو، وہ مزہ لو۔ وہ مزہ کیا ہے، وہ لطف کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے جام کے مزے کیا ہے، آؤ قریب آ جاؤ، وہ لطف میں تم کو بانٹوں گا، وہ لطف تم بھی لیتے چلے جاؤ۔ تمام احباب سے آپ کہہ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم عام آدمی نہیں ہو،
ہمارے جیسے عام آدمی نہیں، احباب تم تو میرے خاص لوگ ہو، آ جاؤ میں تمہیں وہ جام پلانے کے لیے تیار ہوں۔ تو بڑے بڑے احباب سے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ سب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے حال میں داخل ہو جاؤ، میرے سلسلے میں داخل ہو جاؤ، یا پھر میری تربیت میں، میری تعلیم میں، میرے وہ معرفت کے جام کو میں جو تم کو دوں گا، اللہ نے مجھے جو دیا میں تم کو وہ عطا کروں گا، یہ سارے معاملات میں تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جب اس کے بعد تم کو جو مزہ آئے گا، جو تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا، پھر تمہارے اندر وہ کیفیت آئے گی، تو وہ کیا کیفیتیں ہوگی جس کو تم آگے جا کر تم خود بیان کرو گے۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معزز سامعین اکرام، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آگے آپ بیان فرما رہے ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر شعر ہے، صرف میں مختصر کر رہا ہوں۔ وَهَمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي۔ آپ بیان فرما رہے ہیں، اور تم شراب محبت کو بے خود ہو کر پیو، تم میرے لشکر ہو، کیونکہ قوم کو بھرپور سیراب کرنے والے نے میرے لیے جام بھر کر دیا ہے۔ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ تم شراب محبت، یہ شراب محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو شراب ہے، شراب سے مراد یہاں پر محبت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس سے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا اور تم سب کے سب میرے لشکر ہو، تم سب کے سب کیا ہو؟ میرے لشکر ہو۔ اور جو بادشاہ ہوتے ہیں اپنے لشکر کو کبھی محروم نہیں کرتے، تم میرے لشکر ہو، آ جاؤ تم میرے پاس اور اس کو پیو جو اللہ نے مجھے پلایا ہے، جو سیراب کرنے والے نے میرے لیے جام بھر کر دیے ہیں، اب وہ جام کو تم پیو، تم میرے لشکر ہو۔ بلا کر محبتوں سے وہ جام پلا رہے ہیں۔ اور معزز سامعین اکرام، آگے دیکھیں، اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جام کا مسئلہ ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اب وہ تمام کے تمام جمع ہو گئے، یعنی اللہ والے جب جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد اب وہ پورے جام پینے کے اندر کس کے اندر صلاحیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر کو صلاحیت سے نواز دیا۔ اب وہ جام پیئیں گے تو کون پیئیں گے؟ پینے کے لیے بھی وہ کیفیت ہونا چاہیے۔ آپ چھوٹے بچے کو لے جا کر بہترین بریانی کھلائیں گے تو کیا وہ کھا سکے گا؟ نہیں کھا سکے گا۔ اس کے اندر جو صلاحیت ہے اتنا ہی وہ دودھ ہو یا پانی ہو، شہد ہو، جو بھی ہو وہ اتنا ہی پی سکے گا۔ اس کے اندر نہ کھانا کھانے کی سکت ابھی آئی ہے، نہ بریانی کھانے کی سکت آئی ہے۔ تو آپ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، شریبت فضلتی من بعدی سکری ولا نلت علوی واتصالی۔ آپ بیان فرما رہے ہیں، تم نے میرے مست ہونے کے بعد میرا جھوٹا پی لیا ہے اور تم میرے بلندی اور قرب کو نہیں پہنچے۔ آپ بیان فرما دیے کہ میرا مقام و مرتبہ تو اللہ نے اتنا اعلیٰ رکھا، جو جام میں نے پیا اللہ تعالیٰ کے وصال کے، وہ پینے کے بعد جو بچا ہوا تھا تم تو پورا نہیں پی سکے، لیکن جو بچا ہوا تھا وہ پی لیے۔ لیکن یاد رکھو، وہ پینے کے بعد تم یہ مت سمجھو کہ میرے مقام و مرتبے کو پہنچ گئے ہیں۔ میرا مقام و مرتبہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، تم میرے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے۔ کن سے بیان فرما رہے ہیں؟ عام لوگوں سے نہیں، بڑے بڑے خطبوں سے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی نکل کر یہ کہے وہ چھوڑو جی، وہ بھی ایک ولی ہے، ایک بڑے ولی ہے، اولیاء کے سردار تم کہتے ہو، فلاں کہتے ہو، یہ کہتے ہو، اگر کوئی کہے تو سمجھو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ خود پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔
تو یہاں پر فخریہ طور پر نہیں بیان فرما رہے، میرے مقام و مرتبے کو اللہ نے دیا کہہ رہے ہیں۔ فخر تمام کے تمام جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ میری چادر ہے۔ ساری کائنات میں فخر کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ میرے لیے حاصل ہے، کوئی مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ یہ صرف اور صرف فخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے جو جو نعمتیں عطا کیا ہے تو وہ نعمتوں پر شکر گزاری کا حکم ہے، فخر کرنے کا حکم کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو جب ایک عام بندوں کو کوئی چیز اس کو مل جائے تو وہ فخر نہیں کر سکتا۔ یہ تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہہ رہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد آپ بیان فرمائیں، اور واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں، تم میرے جھوٹے کو پی لیے، پینے کے بعد میرا مقام تو نہیں پا سکے۔ اب اس کے بعد اور وضاحت آپ بیان فرما رہے ہیں، مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ آپ بیان فرما رہے ہیں تم سب کا مقام بلند ہے لیکن میرا مرتبہ ہمیشہ تم سے بلند و رفیع اور اعلیٰ ہے۔ آپ کیا بیان فرما رہے، کسی کے مرتبے کو آپ انکار نہیں کر رہے ہیں۔ تم نے جو ریاضتیں کیا، تم نے جو مجاہدات کیے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی اللہ کا فضل و کرم تم پر ہوا، جو علم تم پر ہوا، جو نوازشات تم پر ہوئی، تم اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، ریاضتیں کیے، مجاہدات کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب کو پانے کے لیے رات دن تم نے ایک کر دیا۔ تمہارا مقام بھی بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو اللہ نے میرا مقام و مرتبہ تم سب سے اعلیٰ و ارفع اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ کس کے نقش قدم پر ہے؟ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے۔ مصطفیٰ جس طرح سے سارے رسولوں میں جن کا مقام و مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے، سارے اولیاء میں پیران پیر کا مقام و مرتبہ اسی طرح سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے، مصطفیٰ کا عکس آپ کے اندر ہے۔ جب مصطفیٰ کی ذات بھی بے مثال ہے، جن میں عکس یہ پڑھا ہے وہ ذات بھی بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اسی لیے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ جب دنیا میں تشریف لائے ان کے بعد جتنے اولیاء آنے والے ان کے سردار نہیں، اولین و آخرین کے، جیسا کہ کل میں نے کہا آپ کے سامنے، وہ تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا میں نے، تو اولین و آخرین یعنی جو پہلے اولیاء گزرے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کے سردار اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ کن لوگوں کے علاوہ؟ انبیاء استثناء ہے، انبیاء نہیں، انبیاء کا اعلیٰ مقام ہے۔ انبیاء اور صحابہ کو چھوڑ کر جتنے پہلے اولیاء گزرے ہیں، بعد صبح قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے، سب میں اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ نے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ نے ہم گنہگاروں کو بے مثل و بے مثال ایک طرف اللہ نے رسول اعظم کو ہمارے لیے بھیجا، اور ایک طرف بے مثل و بے مثال غوث اعظم کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کتنا بڑا کرم ہے عزیزان محترم، غور کریں گے تو اپنی مقدر پر ناز کریں گے، مولا تیرا کیا کرم ہے، مولا تیرا کیا کرم ہے۔ آج وہ جاننے کے بجائے، اپنی مقدر پر ناز کرنے کے بجائے پھک کی صورتیں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کیا ہے جی، وہ بھی ایک معاذ اللہ ایک بڑے بھائی کی طرح ہے، پیران پیر غوث اعظم ایک بڑے ولی ہے جی، بس اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ یہ امتی مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، پیران پیر کی حقیقت کیا ہے، کچھ جان لیتا اگر کبھی یہ جملے اپنی زبان سے نہیں کہتا۔ معزز سامعین اکرام، کیسے بے مثل و بے مثال مصطفیٰ نے ہم کو بے مثل و بے مثال غوث اعظم اللہ کی طرف سے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور معزز سامعین اکرام، پھر آگے ذرا ہم سنیں گے
اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا قرب عطا کرا. اب تک کیا سن رہے تھے ہم؟ اللہ تعالیٰ کے معرفت کے جام کو آپ نے پیا، تمام کو سیراب کرنے کے لیے بلائے، لیکن جب آئے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بچا ہوا سیراب کیا. تو پھر اس کے بعد آپ نے، اللہ نے وہ مقام، جو مرتبہ جو آپ کو عطا فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں. اب اس کے بعد آپ بیان فرما رہے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی. آپ بیان فرما رہے ہیں میرا مقام قرب میں تنہا ہوں، میں مقام قرب میں تنہا ہوں، وہ مجھ کو مقامات میں ترقی عطا کرتا ہے اور مجھے اللہ کافی ہے. اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے عزیزان محترم؟ اللہ کے قرب کی بات آ رہی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی بات آ رہی ہے. سارے ولی اللہ کے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ قرب میں بھی ایک ایسا قرب خاص ہے. پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے کہ یاد رکھو وہ قرب خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، اللہ تعالیٰ یکتا وہاں پر رکھا ہے، اکیلا رکھا ہے، تنہا اللہ نے مجھے وہاں پر رکھا ہے. وہ مقام کیسا مقام و مرتبہ ہے. آپ بیان فرما رہے سارے اولیاء سے، سارے لوگوں سے کہہ رہے کہ سنو، تم سب کا مقام اعلیٰ ضرور ہے، لیکن جب رب کی قرب کی بات آتی ہے تو میرا مقام و مرتبہ، میں ان میں تنہا ہوں، یکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہاں رکھا. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو مقامات میں ترقی عطا کرتا ہے. میرے جو مقامات ہیں اللہ تعالیٰ وہیں تک محدود نہیں کر دیا. تمہارے مقامات وہیں پر ہے کہ مثال کے طور پر ایک 50 مقامات ہے تو یہ 50 مقامات تک آپ کی اینڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا. ہر آن ہر گھڑی پیرانے پیر کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے. جیسے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور مصطفیٰ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے حبیب، ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے افضل ہم نے آپ کو بنا دیا ہے. ہر آن ہر گھڑی اے حبیب، پچھلی جو گھڑی ہے، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مقام و مرتبے کو ہم بلند کرتے چلے جائیں گے. تو انہی کے پیروکار، انہی کا عکس پیران پیر میں جب آتا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا. پیران پیر کو ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اگر ہم کہیں گے تو فتوے لگ جائیں گے، بہت غلو کر رہے ہیں. یہ اہل سنت کے علماء، قصیدہ قمریہ کا شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پیران پیر بیان فرما رہے اللہ میرے ہر آن ہر گھڑی میرے مقام و مرتبے کو بلند کر رہا ہے. تو یہ کیوں نہ ہو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جب ذات کو محروم نہیں کیا تو وہ ذات سے نکلنے والے عکس کو اللہ تعالیٰ کیسے محروم کرے گا؟ امتیوں کو محروم نہیں کر رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے. الغرض معزز سامعین کرام، آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے ہر آن ہر گھڑی کو، میرے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر رہا ہے. اور پھر معزز سامعین کرام، آپ اور ایک مثال دے کر اس شعر کے اندر آپ بیان فرما رہے ہیں انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال عوتی مثالی. آپ بیان فرما رہے ہیں پرندے جو ہوتے ہیں، پرندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑتے ہوئے پرندوں میں ایک شہباز پرندے کو رکھا ہے. تو آپ بیان فرما رہے ہیں میں شہباز ہوں، جیسے پرندوں میں شہباز کا مقام و مرتبہ بلند ہے اس طرح سے اولیاء میں میرا مقام و مرتبہ بھی بلند ہے. اور میں اور ہر ولی پر غالب ہوں. آپ بیان فرما رہے اللہ نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے، ہر ولی پر میں غالب ہوں. اور مردان خدا میں کون ہے جس کو میری طرح قرب عطا کیا گیا؟ آپ کیا بیان فرما رہے معزز سامعین کرام؟
سوال پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا مجھے قرب عطا فرمایا اولیاء میں کون ہے یہ تو بتاؤ، جیسے مجھے قرب اللہ نے عطا فرمایا ویسا قرب کسی اور کو عطا کیا ہے؟ تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرب عطا نہیں فرمایا جو خاص نوازشات پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ وہ نعمت کو آپ اپنے قصیدے کے اندر ظاہر فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے جس طرح سے پرندوں میں شہباز پرندے کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا مقام بھی اتنا اعلیٰ و عرفہ رکھا ہے، میں سب پر غالب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا۔ ایسا مقام کسی کیا کوئی اور کو بھی دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو ایسا مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور معزز سامعین اکرام، آگے بہت سارے شعر ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صرف میں آج مختصراً آپ حضرات کے سامنے حضور پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں، شان غوث اعظم بزبان غوث اعظم، مختصراً آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں میں جینے، ان کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقوش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔